اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فی البحار بعدما نقل عن اہل اللغت انه ما لطف وخفی سببه انه فی عرف الشرع مختص بكل امر یخفی سببه ویتخیل علی غیر حقیقته ویجری مجرى التنویہ والخداع انتہا وهذا عام من الكل لأنه ذكر بعد ذلك ما حاصله أن السحر على أقسام. بہار میں اہل لغت کی جو تعریف تھی جادو کے بارے میں، ہماری بحث جادو کے بارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کے بارے میں انہوں نے یہ تعریف کی تھی کہ ما لطف ما اخذو، جس کا ماخذ لطیف ہو، دقیق ہو، بہت گہرا ہو، دکھائی نہ دے تو وہ تو مائکروسکوپ کے اندر جو ذرات دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اگر مائکروسکوپ کا لینس ہٹا دیں تو وہ بھی نہیں دکھائی دیتے. تو نہ دکھائی دینے والی تو بہت ساری چیزیں. بہرحال انہوں نے کہا اس کا سبب جو ہے وہ، اچھا ایک چیز جو ہے وہ جادو کے بارے میں یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ یعنی خرق عادت کو جو ہے وہ توڑ دینا، یعنی وہ کام کرنا جو عادت میں نہیں ہو سکتا. اب جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ رسیاں تو سانپ نہیں بن سکتی نا، لیکن جادوگر انہیں سانپ بنا کے دکھاتا ہے. تو جیسے معجزہ ہوتا ہے یا جادو ہوتا ہے، یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں اس لحاظ سے کہ دونوں میں خرق عادت ہوتا ہے. لیکن اگر خرق عادت اللہ کی طرف سے ہو تو وہ معجزہ ہے، اور اگر خرق عادت جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے جیسے سامری کی طرف سے ہو تو پھر وہ جادو ہے. تو سامری نے جو گوسالا تھا وہ کیا کیا، یعنی سامری کو وہ چیز دکھائی دے گئی جو کسی اور کو نہیں دکھائی دی. یعنی اس نے حضرت جبریل کے پر کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ جمع کی تو اس میں ایک آواز ہو گئی، آواز نکلنے لگی. تو انہوں نے کہا یہی ہمارا خدا ہے. کیا وہ مل گیا؟ تو یہی ہمارا جو ہے وہ خدا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سامری جیسے صفت لوگ ہوتے ہیں یا جو جادوگر تھے جنہوں نے رسیوں کو پھینکا اور وہ رسیاں جو ہے وہ سانپ میں تبدیل ہو گئیں، تو معصوم نے فرمایا کہ رسیاں سانپ میں نہیں تبدیل ہوئیں بلکہ وہ دماغ پر جادو کرتے. یعنی آپ کو ایسا دکھائی دے گا کہ یہ رسیاں جو ہے وہ سانپ چل رہے ہیں. سانپ نہیں ہوتا، دماغ پر جادو کرتے ہیں. کہا کہ یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن تو سحروا اعین الناس، قرآن مجید میں بھی جو آیت آئی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے سحر کیا. سحروا اعین الناس. تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے 8 قسمیں بیان کی ہوئی ہیں. کس کی؟ جادو کی. علامہ مجلسی نے تو لغت کی تعریف بیان کرنے کے بعد انہوں نے جادو کی 8 قسموں میں اسے بیان کیا ہے. وقال فی البحار بعد ما نقل عن اہل اللغت انه ما لطف وخفی سببه انه فی عرف الشر. عرف شر میں کہتے ہیں جادو مختص بکل امر یخفی سببه، ہر وہ کام جس کا سبب مخفی ہو جائے وہ جادو ہے اور وہ خیال کیا جائے حقیقت کے علاوہ. وَيُتَخَيَّلُ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ وَيَجْرِي مَجْرَى التَّمْوِيهِ وَالْخِدَاعِ، اور جاری مجرا دھوکے کے راستے پر ہو، دھوکے کے جریان پر ہو. تو کہا یہ تعریف جو ہے تمام تعریفوں سے عمومیت رکھتی ہے. لِأَنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَاصِلُهُ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جادو کی 8 قسمیں ذکر کی. تو ایسی تعریف
کی انہوں نے کہ یہ 8 قسمیں اس کے اندر آ جائیں، تو کہا کہ انہوں نے ایک عمومی تعریف کی، اس عمومی تعریف کو کر کے انہوں نے جادو کی 8 قسمیں بیان کی. تو پہلی کیا ہے؟ سحر الکلدانیین الذین کانوا فی قدیم الدہر وہم قوم کانوا یعبدون الکواکب ویزعمون انہا المدبر لہذا العالم ومنها تسیر الخیرات والشرور والسعادات والنحوسات. ثم ذکر انہم علی ثلاثۃ مذاہب فمنہم من یزعم انہا الواجبۃ لذاتها الخالقۃ للعالم ومنہم من یزعم انہا قدیمۃ لقدم العلۃ المؤثرۃ ومنہم من یزعم انہا حادثۃ مخلوقۃ فعالۃ مختارہ فوض خالقها امر العالم الیہا. والساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالیہ الفعالہ بسائطها ومرکباتها ويعرف ما يليق بالعالم السفلی ويعرف معداتها ليعودها وعوائقها ليرفعها بحسب الطاقة البشریة فيكون متمكنا من استحداث ما يخرق العادة. ما یخرق العادہ، یہ تجدید غلط ہے، ما یخرق العادۃ. کہا کہ کلدانی جو ہے وہ بابل میں عراق کے جنوب میں ایک قوم تھی جو وہاں پہ رہتی تھی بابل میں. وہ قدیم الدہر میں تھے، اور جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں یا اپنی فریاد بیان کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ستاروں کے سامنے گریا کرتے تھے، روتے تھے. ستاروں کو کائنات کا خالق سمجھتے تھے، مدبر سمجھتے تھے. تو 3 گروہ ہیں ان میں. دیکھیں، کلدانیوں کا سحر جو قدیم الدہر میں تھے، اور وہ قوم تھی جو ستارہ پرست تھی، اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہی اس کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں. اور انہی سے نیکیاں اور شرور اور نحس اور سعادتیں اور زلزلے اور تمام بلائیں انہی سے نکلتی ہیں. پھر ان کے 3 فرقے تھے. ان میں سے پہلا یہ تھا کہ یہ واجب الوجود ہیں اور اس عالم کے خالق ہیں. اور ان میں سے کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، کیونکہ ان کی علت جو ہے وہ قدیم ہے. اور کوئی یہ کہتا تھا نہیں، یہ حادث ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فاعل مختار بنایا ہے. فاعل مختار ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وہ ٹیلی ویژن بنا کے، LCD بنا کے اس کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا. تو تدبیر یہ کریں گے کائنات کی. نہ حادثۃ مخلوقۃ فعالۃ مختارہ فوض خالقها امر العالم الیہا. والساحر عند هذه الفرق، ساحر ان فرقوں میں وہ ہے جو یہ جانے کہ جو قوائے عالی فعال ہیں، بسیط ہو یا مرکب ہو، اور یہ جانے کہ عالم سفلی میں کیا ہے، اور یہ جانے کہ ان کے معدات کیا ہیں، تاکہ لیعودھا، تاکہ انہیں آمادہ کرے، لیرفعھا، تاکہ انہیں رفعت عطا کرے، بلند کرے، بحسب طاقت البشریہ، جتنی کہ بشر میں طاقت ہے. پس وہ متمکن ہو جائے گا کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جو عادت سے ہٹ کے ہو، عادت کو توڑ دے گا. الثانی سحر اصحاب الاوہام والنفوس القویہ، جو نفس قوی رکھتے، ارادہ ان کا بہت قوی ہوتا ہے. اصحاب الاوہام والنفوس القویہ. الثالث الاستعانۃ بالارواح الارضیہ، تیسرا یہ ہے کہ ارواح ارضیہ سے جو ہے وہ استعانت حاصل کرنا. وقد انکرہ بعض الفلاسفہ، بعض فلاسفہ نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا ہے.
وقال بها الاکابر منہم، اکابر نے کہا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. جیسے یہ جو صاحب قبر ہو، اگر وہ صاحب کرامات ہو، یا خاص کر حجت اللہ ہو، یا شہید ہو، یا صاحب کرامات ہو، تو اس کی قبر سے، اس کی روح سے جو ہے وہ مدد حاصل کرتے ہیں. تو ایک تو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، لیکن ایک جو ہے وہ جادو ہوتا ہے. الاستعانۃ بالارواح الارضیہ وقد کرا، اس کا انکار کیا بعض فلاسفہ نے کہ زمین کی روحوں سے مدد حاصل کرنا. اور اکابر میں، ان میں سے جو اکابر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بعض فلاسفہ نے انکار کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ پھر مختلف ہیں. فمنہم خیرتن، یعنی جو ارواح ہیں وہ مختلف ہیں. کچھ نیک ہیں اور وہ جنات کے مومنین ہیں، اور کچھ شریر ہیں اور وہ جنات اور شیاطین کے کافر ہیں. الرابع التخیلات واللغز بالعیون مثل راکب السفینہ یتخیل نفسه ساکنا والشط متحرکا. تخیلات اور آنکھوں کا استعمال، یعنی آنکھوں کو چکما یا چکر دینا. جیسے جو کشتی پر سوار ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو کنارہ ہے وہ چل رہا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ کشتی چل رہی ہوتی ہے. اگر وہ کنارے کو دیکھے گا تو وہ کشتی سمیت اگر دیکھے گا تو اسے ایسے لگے گا، اگر وہ کنارے کو دیکھے گا تو اسے لگے گا کنارہ چل رہا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے. جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان چلتا ہے. جی. الخامس الاعمال العجیبۃ التي تظہر من ترکیب الآلات المرکبۃ علی نسب الہندسۃ کالرقاص یرقص وفارسان یقتتلان. عجیب قسم کے اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں مرکب آلات کی ترتیب سے، جو ریاضی کے، جیومیٹری کے نسبت کے لحاظ سے ہو. جیسے جو وہ رقاص جو وہ رقص کرنے والا یا رقص کرنے والی رقص کرے، اور دو جنگجو جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، جنگ کریں. یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، یعنی وہ جو رقص کرنے والا ہے وہ اس انداز میں رقص کرتا ہے کہ دو جنگجو جو آپس میں ان میں جنگ ہو جاتی ہے، لڑتے ہیں وہ، صحیح. یا جو دو لڑ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اس نے کامیاب کرنا ہے، اس کے لیے وہ خاص انداز میں جو رقص کرتا ہے. صحیح. ایک پہلے ایک گروپ تھا تو وہ ہمارے جو وہ ابھی آگے والے میں آتے ہیں بتاتا ہوں. الاستعانۃ بخواص الادویہ، اس کا ہے کہ ایک وہ تھا، وہ آیا، وہ جو کیا تھا، وہ ٹری سے، درخت سے جو ہے یوں کر کے طاقت نکالنا، ایسے ہی، یعنی دیکھ رہے اسے گھورنا اور اس سے جو ہے وہ طاقت نکالنا جب کمزوری محسوس ہو درخت سے. تو یہ ہے الاستعانۃ بخواص الادویہ. اب یہ تو خیر یہ ہے کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی خاصیت کو استعمال کرنا، اس کو بھی جادو میں گنا ہے انہوں نے. الاستعانۃ بخواص الادویہ مثل ان تجعل فی الطعام بعض الادویہ المبلدہ او المزیلہ للعقل او الدخن المسکر او سارت البنج المجول فی الملبس وهذا مما لا سبیل الی انکارہ واثر المقناطیس شاہد. کہہ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی جڑی بوٹی ڈال دی کہ ساری رات آپ کو نیند نہیں آئے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر نشہ ہو جائے، یا اس طرح کے جو اثرات اس سے جو ہے وہ بنج، یعنی وہی بھنگ ہو گئی،
اور اس طرح کی چیزیں جو جس میں جیسے مقناطیس ہے، مقناطیس جو ہے وہ کرتا ہے، تو بہت سے جو ہے وہ باڈی کے اندر بھی بیٹریاں لگا دیتے ہیں، کوئی چیز لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، تو علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے جادو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا تھا، وہ اس سے پہلے والے میں تھا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو اجسام میں فلکی ہوتے ہیں تو وہ مثلث والی چیز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، تو مثلث اگر کہیں پر ہوگا تو وہ اسے پکڑ لے گا، تو یہ کیا کرتا ہے، مثلث لے کے چلتا ہے تاکہ فلاں شخص جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو جو فلکی طاقتیں ہیں ان کو سفلی طاقتوں سے ملانا، سفلی عناصر سے، ان کو ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے ان کو استعمال کرنا۔ اصحاب تعلیق القلب ہوا یدعی سائر انه یعرف علم الکیمیا و علم اللیمیا والاسم العظم حتی یمیل الیہ العوام ولیس له اصل، یعنی دل کا معلق ہونا، اور وہ یہ کہ جو ساحر ہے، وہ جادوگر ہے، وہ یہ ادعا کرے کہ میرے پاس جو ہے وہ علم کیمیا ہے۔ علم کیمیا پہلے یہ تھا کہ وہ لوہے کو سونے میں تبدیل کر دے، ایسا علم، کیمیکلز کا علم، تو یہ تو سائنس میں سے، جادو میں سے نہیں تھا، لیکن بہرحال جادو اور سائنس یہاں پہ مل رہی ہے، تو وہ علم سیمیا، علم کیمیا یہ تھا کہ لوہے کو جادو میں تبدیل کر دیں، تو اگر کسی کے پاس ایسا علم ہو تو لوگوں کے دل اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں، تو یعنی یا یہ کہ اس میں اعظم ہے اس کے پاس، یا مثال کے طور پر کوئی جو جس کو پیلیا ہے، یہ دم کر کے پھونکے گا، وہ پیلیا اسی وقت نکال دے گا، ہاتھ ڈلوائے گا پانی میں، پانی جو ہے پیلا ہو جائے گا۔ تو ہڈی جو پھنسا کے بارش کرتے تھے وہ بھی کم نہیں تھے نا، مولا کے زمانے میں بھی تھے، تو آج کل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو تھا یہ قادیانی غلام احمد قادیان، اس نے بھی کوئی ہڈی پھنسائی ہوئی تھی، جو بھی بیمار جاتا تھا اسے صحیح کر دیتا تھا، تبھی تو لوگ قادیانی ہوئے، جادوگر تھا۔ الثامن النمیمہ، نمیمہ جو ہے وہ چغلی کھانا، یعنی کہ فلانی آپ کی جو ہے وہ برائی کر رہا تھا، تو لگائی بجائی، لڑوانا، پروپیگنڈا جو میڈیا آج کل کر رہا ہے، تو یہ جو میڈیا آج کل کر رہا ہے یہ نمیمہ، یہ جادو کی قسم ہے، یہ یعنی اچھے بھلے ذہن کو پلٹا دیتی ہے۔ انتہا۔ الملخص منه وما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن إليزا وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله أخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل۔ قال أبو عبد الله علیہ السلام ان السحر على وجوه شتى منها ما بمنزلة الطب كما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء وكذلك علماء السحر احتالوا لكل صحة آفة ولكل عافية آهة ولكل معنى هيلة ونوع آخر منه خطفة وسرة ومخاريق وخفة ونوع منه ما يأخذه اولیاء الشیاطین منهم من قال فمن أين علم الشیاطین السحر؟ قال من حيث علم الاطباء والطب بعضه بالتجربة وبعضه بعلاج۔ قال وما تقول في الملكين هاروت وماروت وما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس السحر؟ قال إنهما موضع ابتلاء وموضع فتنة تسبيحهم اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا۔ خوب فرمانے کہ
خلاصہ اس کا اور جو ذکر کیا ہے سحر کی اقسام کا، اس میں سے کچھ ایذا میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور کچھ ہے وہ احتجاج میں ذکر کیا ہے، حدیث زندیق میں، جس میں سائل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سے مسائل پوچھے. ان میں سے ایک چیز یہ پوچھی کہ جادو کی اصل کیا ہے اور کیسے جادوگر قادر ہوتا ہے اس کے اوپر ان عجائبات کے انجام دینے پر جو انجام دیتا ہے اور جن کو توصیف کیا جاتا ہے. تو مولا نے جواب دیا کہ سحر جو مختلف طرح کا ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ میڈیسن کی طرح سے ہوتا ہے، طب کی طرح سے ہوتا ہے. جس طرح سے اطباء ہر بیماری کی دوا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو جادوگر ہیں اور ان کے علماء ہیں وہ احتالو لکل صحت آفتن، ہر صحت کے لیے ایک آفت کا ہیلا کرتے ہیں، یعنی آفت قرار دیتے ہیں، اور ہر عافیت کے لیے ایک پریشانی اور مشکل بناتے ہیں. الٹے ہوتے ہیں یہ. مثلا کس طرح سے پھنسائیں؟ کہا نہیں، آپ پہ جو بندش ہوئی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے آپ پہ جادو کرایا ہوا، آپ نے اس کو کھولنا ہے. اس کا کام ہی پھنسانا ہے. اسے جادوگر کے پاس جانا، فال نکالنے والوں کے پاس جانا، پیر باباؤں کے پاس جانا حرام ہے. قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جانا حرام ہے. جاتے ہیں آپ کی طرف لوگ؟ بہت شوق سے. جاتا ہے. اچھا. ہاں ادھر ملیر میں بھی ایک پانی والا بابا ہے، اس کے پاس بھی زیادہ جاتا ہے. اچھا اچھا. پانی والا بابا کا نام سے مشہور راش ہے. بنگال جادوگر ہے. کراچی میں مشہور ہے. باقی جو ہے وہ اس کو بعد میں کریں گے. وہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ طیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد.